السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں علماء ٹاک ذبیح اللہ شاکر کے ساتھ۔ ناظرین، کوئی بھی معاشرہ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں کہ فوج ہے، پولیس ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اسی طرح بے شمار شعبہ جات ہیں، زندگی میں یا معاشرے میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اسی معاشرے میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے، ایک ایسا معاشرہ بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو اس معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ کوئی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ایسے ایسے طریقے بتاتے ہیں کہ ہم شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے کیا علماء دین کو کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا، لوگ سوال کرتے ہیں کہ علماء کو کوئی کاروبار کر لینا چاہیے اپنی زندگی کے گزر بسر کے لیے۔ تو آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں محترم جناب عبداللہ یوسف ذہبی صاحب، جو وائس پرنسپل ہیں دا لائٹ اسکول انٹرنیشنل کے، جو ماشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ محترم عبداللہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ علماء کرام جو ہیں ان کا معاشرے میں مقام کیا ہے؟ جو ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر لوگوں سے یہ سننے میں آتا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ وہ کاروبار کریں، تو کیا علماء دین کی خدمت کریں گے یا کاروبار کریں گے؟ معاشرے میں ویسے علماء کا کیا مقام ہے؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شیخ ذبیح اللہ شاکر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے علماء کی ٹیم کا، کہ آپ نے اتنا اہم اور ضروری موضوع جو ہے اس کا انتخاب کیا اور مجھے اپنی گزارشات ناظرین کے سامنے رکھنے کا موقع دیا۔ علماء معاشرے کا وہ عظیم طبقہ ہے کہ بقول امام ابن قیم رحمہ اللہ کے کہ علماء کے شان اور ان کے مقام اور مرتبے میں صرف اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ لوگ جو علم رکھنے والے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے علم والوں کی شان اور مقام بیان کر دیا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء کی شان میں اور کچھ بھی نہ ہو تو یہی ایک آیت کریمہ جو ہے وہ کافی ہے۔ علماء کون ہوتے ہیں؟ علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں علماء کی یہ شان بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کی، ایک عابد کے اوپر یہ فضیلت ہے کہ جو میری فضیلت ایک عام امتی کے اوپر ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک امتی کی کیا حیثیت ہے۔ تو جو حیثیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے مقابلے میں ہے، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک عالم کی ایک عابد کے اوپر وہ حیثیت ہے۔ آپ نے جاہل نہیں کہا، عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں کہا، بلکہ عابد کہا۔ تو عبادت گزار بندہ بھی آپ دیکھیے اللہ کے ہاں کتنا مقرب ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں عالم کی جو ہے وہ اتنی شان ہے کہ جیسے امتی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ جی، تو یہ عظیم لوگ جو وارثان علوم نبویہ ہیں، علماء کرام جن کو ہم کہتے ہیں، یہ معاشرے کے اندر عظیم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا، مساجد کی امامت کی ذمہ داری، مدارس میں درس و تدریس کی ذمہ داری، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری، اور دعوت و ارشاد کی ذمہ داری، یہ عظیم وہ کام ہے جو معاشرے کے اندر علماء جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ جی عبداللہ صاحب، آپ نے علماء کے مقام کے اوپر روشنی ڈالی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وطن عزیز جس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا کہ اس میں اسلام نافذ کیا جائے گا، اور اسلام کے صحیح معنوں میں اگر کوئی رکھوالے ہیں تو وہ علماء ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اکثر اور بیشتر لوگوں سے ہم یہ سنتے ہیں
کہ उलमा को कारोबार करना चाहिए या उलमा को कोई काम करना चाहिए अपनी जिंदगी का गुजर बसर जो है ये करने के लिए, या अपनी जिंदगी का जो खर्चा है, या कोई भी अपने मामला चलाने के लिए। क्या इमामत, खिताबत और किसी भी तालीमी इदारे, दीनी तालीमी इदारे में पढ़ाना, क्या ये कोई काम नहीं है? ये कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर जिस तरह हमारे लोग कहते हैं कि इन्हें कोई काम करना चाहिए, क्या ये एक मुआशरे की अहम जिम्मेदारी से अंजाम नहीं दे रहे? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है कि उलमा मुआशरे में दीगर अफराद की तरह एक काम सर अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह देखिए मुआशरे में मुख्तलिफ लोग हैं, एक डॉक्टर हैं, उसका काम लोगों, बीमार लोगों का इलाज करना है। इंजीनियर्स जो हैं वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई जज है, मुख्तलिफ मुआशरे के तबकात हैं, वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह मुआशरे का एक तबका जो है वो उलमा का है। जिस तरह मुआशरे के मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं, इसी तरह अहले इल्म की भी जिम्मेदारियां हैं। वो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि मसाजिद के अंदर इमामत के फराज सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी ड्यूटी है, इतनी अहम ड्यूटी है कि दुनिया के बाकी सारे काम जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इमामत को, इमाम साहब को वक्त पर जमात के लिए पहुंचना होता है, मुअज्जिन को वक्त पर अजान देना होती है। तो इसी तरह मदारिस के अंदर तदरीस उलमा कर रहे हैं, वाज़ो इरशाद का काम कर रहे हैं, और अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का काम कर रहे हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी उलमा सर अंजाम दे रहे हैं। तो कभी हमने ये नहीं कहा कि जी डॉक्टर को कोई और काम करना चाहिए, इंजीनियर साहब फुला फैक्ट्री में काम करते हैं, चलो कोई बात नहीं, इनको कोई और कारोबार भी साथ करना चाहिए। जी ये जज साहब जो हफ्ते में एक दिन ही बस अदालत में आते हैं, तो इनको बाकी कोई और काम धंधा भी करना चाहिए अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए। ये फुला साहब हैं, इनको कोई और काम करना चाहिए। कभी हमने किसी और शख्स के बारे में नहीं कहा। तो उलमा ही के बारे में हम ये क्यों कहते हैं कि इनको कुछ और काम भी करना चाहिए? क्या हम इमामत को कोई काम नहीं समझते हैं? क्या हम खिताबत को कोई काम नहीं समझते हैं? तदरीस को हम कोई काम नहीं समझते हैं? अगर एक स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाला मुदर्रिस, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर वो एक उस्ताद है और वो एक काम कर रहा है, तो हम मदरसे में पढ़ाने वाले आलिम को एक काम क्यों नहीं समझते हैं? और हम उससे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वो कारोबार करे, मदरसे में पढ़ाए भी सारा दिन और फिर शाम को कोई और कारोबार भी करे। मतलब ये जो एक अजीब सी लॉजिक है जो समझ से बालातर है। अब्दुल्ला साहब, आपने कहा कि ये जो मदारिस में पढ़ाने वाले हैं या इमामत और खिताबत का फरीजा सर अंजाम देते हैं, ये भी एक काम है। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर है या इंजीनियर है या वकील और जज, ये लोग पैसा लगाते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर और बहुत ही खतीर रकम इसके ऊपर सर्फ करते हैं, और कहा यह जाता है कि मदारिस में जो पढ़ने वाले लोग हैं, ये इनकी सारी तालीम जो है वो लोगों के दिए हुए अतियात या यूं कह लें कि फ्री में जो है ये पढ़ते हैं सारी। जो अपनी तालीम को पैसा लगा के हासिल करते हैं, तो वो इसलिए जो हमारा मुआशरा है या हुकूमत है, ये लोग उनका ज्यादा ख्याल करते हैं, और वो अपनी, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है उसे वापस भी हासिल करना है, इसलिए उनका तो ख्याल किया जाता है। और उलमा जो हैं इनके ऊपर इसलिए तवज्जो नहीं दी जाती कि इनकी तो पढ़ाई फ्री में होती है और वैसे लोग इनको अतियात और सदकात देते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, आपको किसने कहा है कि डॉक्टर जो है वो अपने पैसे से डॉक्टर बनता है और इंजीनियर अपने पैसे से इंजीनियर बनता है, वकील अपने पैसे से वकील बनता है, जज अपने पैसे से जज बनता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मदरसे लोगों के चंदों से चलते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा वो लोगों के अतियात से जो है ना वो तालीम हासिल करते हैं, तो मोहतरम ये जो हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, आपके इल्म में होना चाहिए कि MBBS का स्टूडेंट एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए जो फीस अदा कर रहा होता है वो बराए नाम होती है। एक मेडिकल कॉलेज को एक स्टूडेंट MBBS का डॉक्टर बनाने के लिए उस पर लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है, और फीस तो सरसरी सी वो अदा करता है। वो सारा पैसा होता है वो अवाम का दिया हुआ पैसा है। और आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारी हुकूमत का जब बजट सालाना बनता है, उसमें तालीम का भी बजट होता है, आपके इल्म में होगा, तालीम का बजट होता है। उस तालीम के बजट में स्कूलों की तामीर, स्कूलों के ऊपर लगने वाले अखराजात, स्कूलों के असातिज़ा की तनख्वाहें, कॉलेजेस को तामीर करना, दीगर उसके अखराजात, यूनिवर्सिटियां, ये सब के अखराजात जो है वो तालीम के बजट में से निकलते हैं। लेकिन मदारिस का उस बजट में कोई हिस्सा नहीं होता है। वो तालीम का जो बजट होता है, वो तालीम का पैसा जो हुकूमत पैसा तालीम के ऊपर लगाती है, वो कहां से आता है? सारा पैसा
وہ سارا عوام کا پیسہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر بھی عوام کے پیسوں سے ہی بنتے ہیں, انجینئر بھی عوام کے پیسوں سے بنتے ہیں. یہ سرکاری اداروں میں وہ سارا عوام کا پیسہ ہوتا ہے. یہ فیس جو میڈیکل کالج میں MBBS کی سرکاری میڈیکل کالج میں وہ برائے نام ہوتی ہے. اسی طرح انجینئرنگ یونیورسٹیز میں جو طلبہ پڑھتے ہیں اور دیگر ساری اداروں میں یہی حساب ہے کہ اصل میں وہ پیسہ حکومت کا ہوتا ہے. تو یہ تفریق کرنا کہ مدرسوں میں عوام کے پیسے سے بچوں نے پڑھا ہوتا ہے تو اس لیے وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ وہ آگے سے کوئی جو ہے نا وہ کمائی کر سکیں, ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر میں ایک اور بھی بات جو ذکر کرتا چلوں, عام طور پر یہ کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں تفریق یہ کی جاتی ہے کہ ایک دنیا دار دنیا کی کوئی ڈگری حاصل کر کے کوئی سائنس کا کوئی سبجیکٹ پڑھ کر اس کی تدریس کرتا ہے, اس کو پڑھاتا ہے, تو ایک سبجیکٹ کو پڑھانے کا ایک پیریڈ کا وہ ہزاروں روپیہ جو ہے نا وہ لیتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک عالم دین ایک سرسری سی تنخواہ لیتا ہے تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دین یہ جو ہے نا وہ علماء دین کو بیچ رہے ہیں اور جو ہے نا وہ دین کو کی تعلیم دے کر جو ہے نا وہ اجرت کما رہے ہیں. تو اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے تم اجرت حاصل کرتے ہو ان میں سے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم ہے. قرآن مجید کی تعلیم دے کر جو تم اجرت حاصل کرو گے وہ دنیا کی بہترین جو ہے نا وہ اجرت ہے, بہترین کمائی ہے. تو اس لیے اگر یہ فرق آپ دیکھیں کہ اگر ایک فزکس پڑھانے والا ٹیوٹر گھر میں آ رہا ہے تو اس کو ہم دے رہے ہیں 10,000 روپیہ, لیکن ایک قرآن مجید پڑھانے کے لیے ہمارے گھر قاری صاحب آ رہے ہیں تو ہم اس کو دے رہے ہیں 500 روپے, اور ساتھ باتیں بھی اس کو سنا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ قاری صاحب دین کو بیچ رہے ہیں. تو یہ بڑی جو ہے نا وہ ایک دوغلا پن جو لوگوں کے اندر جو ہے پایا جاتا ہے. یہاں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے عبداللہ صاحب, وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہیں حکومت انہیں تنخواہیں دیتی ہے, اسی طرح حکومت جو ہمارے عصری تعلیمی ادارے ہیں, یونیورسٹیاں ہیں یا اسکول ہیں, ان میں جو پڑھانے والے ہیں حکومت ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی پیسہ ایک خطیر رقم جو ہے وہ وقف کرتی ہے, اور اسی طرح وہاں پڑھانے والوں کی تنخواہیں یا ان کی ذمہ داری بھی اٹھاتی ہے. یہ علماء جو ہے, علماء ایک پاکستان میں کوئی شک نہیں ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کسی بھی معاشرے کے لیے. جو علماء ہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ حکومت کی ہے, ریاست کی ہے, عوام کی ہے, یا پھر ایک عالم دین کی خود اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا بندوبست خود کرے اور لوگوں کو دین بھی سکھائے؟ یہ جو علماء کی اصل میں جو ذمہ داری ہے یہ کس کی ہے کہ کون ان کی کفالت کرے گا؟ جی, معاشرے کا ایک رکن جب ہم ان کو مانتے ہیں, علماء معاشرے کا ایک رکن ہے, تو جس طرح باقی سارے لوگ جو ہیں ان کی کفالت حکومت کر رہی ہے, ان کو مطلب جابز فراہم کرنا یہ حکومت کا کام ہے. اگر ایک ڈاکٹر میڈیکل کالج سے فراغت حاصل کر رہے ہیں تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان ڈاکٹروں کو کہیں نہ کہیں کھپائے, ہاسپٹلز میں ان کو جو ہے نا وہ سیٹ کرے. انجینئر نکلتے ہیں, حکومت ان کو مختلف کمپنیوں میں, مختلف فیکٹریوں میں, مختلف جگہوں پر ان کو سیٹ کرتی ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے لوگوں کو روزگار فراہم کرنا. تو اسی طرح علماء کرام کی کفالت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حکومتوں کے ذمے لگائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, کہ مسلمانوں کو جب ہم حکومت زمین پہ عطا کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں, نماز کا نظام قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں, نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا اس کا نظام قائم کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں جو نظام نماز کا نظام قائم کرنا ہے یہ مسجدوں کے ساتھ منسلک ہے. نماز کے قیام کے اندر مسجدوں کی تعمیر شامل ہے, مسجدوں کے جتنے اخراجات ہیں وہ شامل ہیں, امام, مؤذن اور دیگر جتنے مساجد کے اوپر آنے والے اخراجات ہیں. اسی طرح جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں مدارس کا قیام, ظاہر ہے جب مدارس قائم ہوں گے اس سے علماء نکلیں گے, وہی نیکی کا حکم کریں گے, برائی سے روکیں گے, دعوت دین کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیں گے. تو معاشرے میں نماز کا نظام قائم کرنے کے لیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ادارہ ہے اس کو قائم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. تو اسی آیت سے ہم یہ بات نکال سکتے ہیں کہ علماء کی کفالت یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اگر ہم اس کی مثال دیکھیں تو سعودی عرب ہمارے سامنے اس کی ایک بڑی ہی روشن مثال ہے کہ وہاں پر علماء کے ساتھ بہت حکومت جو ہے وہ تعاون کرتی ہے,
اور आप देखते हैं कि वहाँ पर उलमा किराम की लाइफ का जो लाइफ स्टाइल है उलमा का, वो आम लोगों की तरह है। जैसे आम लोग जो है वो उनका लाइफ स्टाइल है, उनका भी वैसे ही है, वैसे ही गाड़ियां, वैसे ही जो है ना वो कोठियां और सारा, इसलिए कि उन्होंने तफरीक नहीं की है। जिस तरह वहाँ सऊदी अरब में एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अंग्रेजी पढ़ाने वाले उस्ताद को जो जिस ग्रेड पर तनख्वाह दी जा रही है, जिस स्केल पर रखा जा रहा है, दीन पढ़ाने वाले को, कुरान, हदीस, फिका पढ़ाने वालों को भी उसी तरह ही तनख्वाह दी जा रही है, कोई तफरीक नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे यहाँ तफरीक है। तो ये हुकूमत की तरफ से जो है ये फर्क जो है वो किया जा रहा है। और हमारे यहाँ उलमा के जहाँ पर मदारिस और मसाजिद के क़याम के अंदर जो है, यहाँ पर लोग जो है वो मस्जिदें भी खुद ही बनाते हैं, मदरसे भी खुद ही बनाते हैं, हालांकि ये हुकूमत का काम है। तो इसी तरह उलमा की कफालत जो है ये भी हुकूमतों की सबसे पहली जो है वो जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हुकूमत के ऊपर, इस्लामी हुकूमत की जब हम बात करते हैं, इस्लामी रियासत की बात करते हैं, तो ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने रियासत के जिम्मे जो है वो लगाई। जी अच्छा, सवाल ये है कि अब उलमा की कफालत की जिम्मेदारी हुकूमत तो अदा नहीं कर रही। उलमा का जो जिम्मेदारी हुकूमत की थी, हुकूमत तो अपनी इस जिम्मेदारी से एक माज़े नजर बरते हुए हैं, आंखें बंद किए हुए हैं। तो इसके बाद ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? अगर हुकूमत ये नहीं कर रही तो फिर क्या करना चाहिए, कौन करेगा ये? देखिए, मैंने अभी इशारा किया कि हमारे यहाँ मसाजिद को जो साहिब सरवत लोग हैं, मस्जिदें वो तामीर करते हैं। हालांकि दूसरे इस्लामी ममालिक में ऐसा नहीं है। अगर कोई साहिब सरवत, हमें शायद बाद ऐसी मस्जिदें मिल जाएंगी सऊदी अरब वगैरह में, दूसरे ममालिक में, कि जो कोई अमीर, किसी एक अमीर आदमी ने बनाई होगी, लेकिन वो फिर भी बनाने के बाद वो हुकूमत की तहवील में होती हैं और सरकारी तौर पर उस पर सारा इंतजामात, हर चीज, हत्ता के वहां पर कुरान मजीद के जो नुस्खे, मसाहिफ रखे हुए हैं, वो भी हुकूमत की तरफ से रखे हुए हैं। जो महकमा मजहबी उमूर है, उनकी तरफ से कुरान मजीद के नुस्खे भी उसने छाप कर रखने हैं। मुअज्जिन की तैनात करना, इम्मा को तैनात करना, खुतबा को तैनात करना, ये सारा हुकूमत की जिम्मेदारी है वहां पर। तो यहाँ पर हुकूमत तो यहाँ कुछ भी नहीं कर रही है। तो यहाँ पर अवाम की तरफ से खुद ही मसाजिद बनाई जाती हैं, मदारिस खुद ही जो है वो साहिब खैर जो लोग हैं वो खुद ही बनाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि अगर ये जिम्मेदारी इन लोगों ने ली है, साहिब खैर लोगों ने मसाजिद को तामीर करने की और मदारिस को तामीर करने की जब जिम्मेदारी खुद ली है, तो फिर ऑटोमेटिकली उलमा की कफालत भी इन्हीं के जिम्मे जो है ना वो आ जाती है। अब एक मस्जिद, एक साहिब सरवत आदमी ने जब मस्जिद बनाई है, उसमें उसने इमाम को तनख्वाह पर रखा है, तो जाहिर है उस जिम्मेदार, उस इमाम का जो है वो मस्जिद का सदर, मस्जिद का जो भी जिम्मेदार है, जिसने इमाम साहब को रखा है अपने पास तनख्वाह पर, तो वही शख्स जिम्मेदार है। इसी तरह एक मदरसे का जो मुहतमम है, उसने असातिज़ा किराम को, उलमाए किराम को अपने यहाँ तदरीस के लिए रखा हुआ है। तो ये सारी जिम्मेदारी, उसका ख्याल रखना आलिम का और उसकी ज़रूरियात को पूरा करना, ये उस शख्स की जिम्मेदारी है कि जिसने इदारा बनाया हुआ है, वो लोगों से फंड जो है ना वो हासिल करता है, जिस भी तरीके से जो भी उसका जरिए आमदन है, मुख्तलिफ मदारिस के मुख्तलिफ जो है ना वो जराए आमदन होते हैं, तो वो उसकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे यहाँ देखे मस्जिदों के ऊपर तो लाखों रुपया लगा दिया जाता है। एक शख्स ने बड़ी जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं रीझों के साथ मस्जिद बनाई है, उसमें फानूस भी लगाए हैं, कालीन भी बिछाए हैं, एसी भी लगा दिए हैं, लेकिन जब बात आती है आलिम की तनख्वाह की, इमाम की तनख्वाह की, तो वहां पर जो है ना वो फिर हम उसको, उस आलिम को उसका हक जो है वो देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसकी रिहाइश हम जैसी बनाते हैं। अभी आपने जैसे बात की कि हम मस्जिद तो बड़ी खूबसूरत बनाते हैं, इमारत के ऊपर, दरो दीवार के ऊपर तो हम पैसा बेइंतहा लगाते हैं, लेकिन जो उस मस्जिद को आबाद करने वाला है, जिससे उस मस्जिद की रौनक बढ़ती है, उसका हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते। जैसे आज ही एक अफसोसनाक वाकया जो सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचा है और बड़े ही वो बड़ा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, कि एक आलिम दीन बहाउद्दीन, मंडी बहाउद्दीन में एक इमाम मस्जिद, वो बेचारे ऐसे खस्ता हाल घर में रहते थे कि बारिश की वजह से उस घर की छत गिर गई और उसके 3 बेटे और 1 बेटी और अहलिया वो जामे शहादत नोश फरमा गए। तो इसके ऊपर भी आप जो है ना जरा कोई रोशनी डालिए कि इसमें आप क्या कहेंगे कि ये जी बिल्कुल, ये वाकया जो है के जिम्मेदारान हैं जो आबाद करते हैं, उनके घरों को आबाद करना भी मुआशरे की और सोसाइटी की जिम्मेदारी है।
جی بالکل، یہ واقعہ جو ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، اور بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جو قاری اسلم صاحب ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آمین وہ جو ان کے گھر کے افراد شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ آمین تو یہ واقعہ ہمارے جو ہے نا وہ یہ ان لوگوں کے لیے جو مساجد اور مدارس کا اہتمام کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جی کہ ان لوگوں نے جب ائمہ کرام کو اپنے ہاں تعینات کر رکھا ہے اور وہ ان کے ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں، ایک فیکٹری کا مالک جب اپنے ہاں ایک ملازم کو رکھتا ہے تو وہ فیکٹری کا جو مالک ہے وہ ذمہ دار ہے اس کے اپنے ملازم کا۔ تو جی یہ جب ہم نے ایک ذمہ داری لے لی، ایک شخص نے ایک مسجد تعمیر کر لی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مسجد اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میں اس کو آگے چلا سکوں گا۔ ایک شخص جو ہے وہ مدرسہ بناتا ہے، یہ سمجھ کر بناتا ہے کہ میں مدرسے کو چلاؤں گا، اس کے اتنے اخراجات ہیں۔ تو علماء کو اس میں ہم نے کیا حیثیت رکھی ہے ان کی، کہ ایک قاری صاحب ہیں تو ان کی کیا ضروریات ہیں، ایک مسجد کے ہم ایک خطیب صاحب ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسجد میں ہم نے مدرس رکھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو قرآن حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، ایک مدرسہ ہے اس میں عالم دین جو ہے وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو اس کی کیا ضروریات ہیں، کیونکہ وہ زندگی کی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر وہ فل ٹائم آپ کے پاس ہیں، فل ٹائم وہ آپ کے پاس ہیں۔ تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس رہ رہے ہیں تو آپ ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ تو کیا مدرسے کا جو محتمم ہے وہ خود بھی ایسے گھر میں رہتا ہے کہ جس کی چھت جو ہے وہ گرنے والی ہو؟ کیا مسجد کی انتظامیہ کا جو صدر ہے وہ اپنے لیے ایسا گھر جو ہے وہ پسند کرتا ہے کہ جس کی چھت جو ہے وہ بارش آنے سے گر جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے۔ تو یہ ائمہ کرام، ائمہ کرام اور علماء دین، ان کا تو مقام ہی اتنا اونچا ہے کہ ہم ان کے لیے کیسا لائف سٹائل جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے تنخواہ مقرر کرتے وقت کیا ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ایک 15,000 اور 12,000، یقین جانے ہمارے معاشرے میں ائمہ کی کرام کی تنخواہیں، مدرسین مدارس کے ان کی تنخواہ جو ہے وہ 20-25,000 یہ ہائیسٹ جو ہے نا وہ سیلری ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو ہم مدرسے کا محتمم یہ سوچے کیا میرے گھر کے اخراجات 20,000 میں چل سکتے ہیں؟ مسجد کا صدر یہ سوچے کہ میں امام صاحب کو تو 15,000 تنخواہ دیتا ہوں، کیا میرا خرچہ گھر کا 15,000 میں چلتا ہے؟ قاری صاحب کے بچے بھی ہیں، ان کے گھر کا بجلی کا بل بھی آتا ہے، سوئی گیس کا بل بھی آتا ہے، پانی کا بل بھی آتا ہے، وہ دودھ بھی ان کے بچے پیتے ہیں، ان کے بچوں نے اسکول بھی جانا ہے، تو کیا وہ 15,000 میں گزارا کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہے وہ بہت سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ وہ غور کریں۔ یہاں پر میں دیکھیں ایک اور بات بھی عرض کروں گا کہ جب آپ کام کرنے کی بات کی آپ نے آغاز میں، اور ہمارا آج کی گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے کہ علماء کرام کو کام کرنا چاہیے، میں عرض کروں کہ ہمارا معاشرہ ایسا گھناؤنا کردار ادا کر رہا ہے علماء کے ساتھ، ائمہ کرام کے ساتھ، کہ یقین جانیے کہ میرے سامنے ایسے حقیقی سچے واقعات، چشم دید واقعات موجود ہیں کہ مساجد کی انتظامیہ علماء کے ساتھ بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کرتی ہے، بالکل کوآپریٹ نہیں کرتی ہے۔ اگر امام مسجد کوئی کام بھی کرتا ہے تو انتظامیہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوتا ہے۔ میرے سامنے اس کا ایک سچا واقعہ موجود ہے۔ ہمارے ایک دوست اور ہمارے ہی یہاں لاہور میں علاقے میں ایک مسجد کے اندر امامت کرتے تھے، تو مسجد کی طرف سے جو ان کو وظیفہ ملتا تھا وہ نہایت مناسب تھا۔ تو ان کی شادی ہو گئی، تو یقیناً شادی کے بعد اخراجات جو بڑھ جاتے ہیں، تو مسجد کے قریب ہی ایک مدرسے میں انہوں نے تدریس شروع کر دی، کیونکہ مسجد کے اندر ان کی ذمہ داری نمازیں پڑھانے کی اور شام کے وقت ناظرہ قرآن پڑھانے کی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ صبح کے اوقات میں میں فارغ ہوتا ہوں، فجر سے لے کر ظہر تک میری مسجد کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو انہوں نے وہاں پر ایک مدرسہ جو مسجد کے پاس ہی تھا وہاں جا کر پڑھانا شروع کر دیا، تاکہ مجھے وہاں سے بھی تھوڑی تنخواہ ملے گی تو میرے گھر کے اخراجات جو ہیں پورے ہو جائیں۔ آپ یقین مانیے کہ جب مسجد کی انتظامیہ کو پتا چلا کہ یہ قاری صاحب تو ایک اور جگہ پر بھی جا رہے ہیں، تو مسجد کی انتظامیہ بیٹھ گئی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ امام صاحب کو اس بات سے روکا جائے کہ انہوں نے پیسے کی لالچ ان کے اندر کتنا زیادہ، آپ الفاظ ذرا غور کریں کہ امام صاحب کتنے لالچی ہو گئے ہیں کہ ان کو ہماری دی ہوئی تنخواہ جو ہے وہ ناکافی لگ رہی ہے، اور یہ ایک اور جگہ پر جا کے انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا ہے، اور قاری صاحب کو انہوں نے وارن کر دیا کہ اگر آپ نے ہمارے پاس امامت کرانی ہے تو پھر آپ کو یہ مدرسے میں تدریس جو ہے وہ چھوڑنی ہوگی۔ تو آخر کار وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے وہ مدرسے میں تدریس بھی چھوڑی
اور اس مسجد کو بھی, امامت کو بھی چھوڑا, اور وہ اپنے گاؤں میں جا کر اب وہ زمیندارہ کرتے ہیں. جی جی تو مطلب یہ صورتحال ہے. بہت ہی افسوسناک ویسے تو یہ صورتحال ہے کہ ہمارا معاشرہ یعنی امام, یعنی جو مسجد کا امام ہے یا خطیب ہے, ان کے جو حقوق ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے. اچھا, میں اب سوال یہ کرتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری تھی علماء کی کفالت کرنا, علماء کی ذمہ داری اٹھانا کہ ان کی جو تنخواہ ہے یا ان کی جو ضروریات زندگی ہے اسے پورا کرے. تو حکومت یہ کام نہیں کر رہی, یہ ذمہ داری آ گئی انتظامیہ کے اوپر. اب انتظامیہ بھی یہ کام نہیں کر رہی, تو اب کیا علماء کو بھی ڈاکٹر حضرات کی طرح, یا جو ہمارے اسکول ہیں, عصری ادارے ہیں, ان کے اساتذہ یا مختلف فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, گاڑیاں جلاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھا دی جائیں اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے, کیا علماء بھی ایسے کریں, یا علماء کو کوئی اور کام کرنا چاہیے یا کوئی کاروبار کرنا چاہیے؟ جی, یہ میں عرض کروں کہ اپنے دل کی بات عرض کروں کہ جی علماء کرام کو جتنا خراج عقیدت پیش کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں, ہم تصور نہیں کر سکتے کہ 20,000 میں 15,000 روپے میں ایک فیملی والا شخص, اس کے بیوی بچے بھی ہیں اور زندگی کے سارے اس کے لوازمات ہیں, اور عقل بھی انسان کی دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنے تھوڑے روپوں میں گھر کا گزارا کیسے ہوتا ہے. لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کہیے, اس کی نصرت کہیے, اور علماء کا صبر, شکر اور قناعت کی کہیے کہ علماء اسی کے اوپر قناعت کرتے ہیں, صبر شکر کر کے وہ زندگی بسر کرتے ہیں, اور احتجاج نہیں کرتے ڈاکٹروں کی طرح, اسکولوں کے اساتذہ کی طرح کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں. تو یہ تو سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, قناعت کرتے ہیں, اور جیسے تیسے بھی ہو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں, اور اپنی ضروریات زندگی کو بڑا محدود کر کے جو ہے نا وہ زندگی گزارتے ہیں. تو ایسے میں دیکھیے کہ جب حکومت بھی اپنا کام نہیں کر رہی ہے اور مساجد کی انتظامیہ, مدارس کی جو انتظامیہ ہے وہ علماء کے ساتھ تعاون نہیں کرتی ہے, تو پھر علماء کو خود کچھ کرنا چاہیے. میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ عوام جو مساجد کی انتظامیہ ہے اور مدارس کی جو انتظامیہ ہے, اللہ ماشاءاللہ وہ ائمہ کو اور علماء کو, مدرسین کو وہ اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ ترقی کریں اور اوپر آئیں. میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں کہ ہمارا سیالکوٹ کے قریب جو ہمارا آبائی گاؤں ہے, یہ تقریباً پچھلے سال کی بات ہے کہ وہاں پر جو ہمارے دوست ہیں جو مسجد کے محتمم ہے, مسجد کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں وہاں پہ گاؤں میں, تو مجھے ان کا ایک دن فون آیا. تو مجھے کہتے ہیں کہ عبداللہ صاحب, مجھے نا مسجد کے لیے کوئی امام صاحب, امام پلس خطیب پلس مؤذن پلس مدرس, جو مسجد کا سارا نظام سنبھالے, مجھے اس کے لیے کوئی آپ بندہ دیں کہ ہم نے ساری مسجد اس کے حوالے کرنی ہے. مسجد کی اذان بھی وہ دے گا, نمازیں بھی وہ پڑھائے گا, بچوں کو ناظرہ بھی پڑھائے گا, جمعہ بھی پڑھائے گا. آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ہاں دیہاتوں میں ایسا ہی سسٹم چلتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کے ہاں جو پہلے امام صاحب تھے وہ ماشاءاللہ جمعہ پڑھا رہے تھے کافی عرصے سے اور نمازیں بھی پڑھا رہے تھے, تو آپ ان کو کیوں بدلنا چاہتے ہیں؟ تو آپ ذبیح اللہ صاحب, آپ میری بات سن کے حیران ہوں گے, اور میں بھی بڑا حیران ہوا ان کی بات سن کر. کہتے ہیں کہ عبداللہ صاحب بات یہ ہے کہ وہ جو امام صاحب تھے نا, انہوں نے گاؤں میں بڑے گوشت کی دکان ڈال لی تھی, تو وہ گوشت بیچتے تھے. تو اب لوگوں نے ان پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے امام صاحب یہ کیا کام کرتے ہیں, تو ہم نے ان کو مسجد میں نہیں رکھنا ہے کیونکہ یہ انہوں نے کاروبار شروع کر دیا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ جناب کیا آپ کی مسجد کی جو ذمہ داری ہے, اذان ہے, امامت ہے, خطبہ ہے اور بچوں کو پڑھانا ہے, کیا آپ کے کام کے اندر کوئی کمی آئی ہے؟ کیا وہ آپ کا کام ذمہ داری کے ساتھ ادا نہیں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ ہر کام بخوبی انجام دے رہے ہیں, جیسے پہلے دیتے تھے. اذان بھی وقت پر ہوتی ہے, امامت بھی وہ کراتے ہیں, باقی سارا کام وہ کر رہے ہیں. لیکن لوگوں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ امام صاحب جو ہے نا وہ دکان پر جاتے ہیں, وہ کاروبار کرتے ہیں, ایک کاروباری بندہ جو ہے وہ ان کو آ کر امامت کراتا ہے, یہ ان کو گوارا نہیں. تو یہ آپ مینٹالٹی دیکھیں ہماری عوام کی, کہ عوام جو ہے وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتی ہے کہ ہماری مسجد کا امام جو ہے وہ کاروبار کیوں کرتا ہے. تو پھر آج آ کر ویسے نا ہمارے معاشرے کی یہ مزاج بن گیا ہے کہ لوگوں کو اپنے ماتحت رکھنا یا غلام بنا کے رکھنا اور ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھنا,
تاکہ وہ ان کے محتاج رہیں ہر وقت. کیا میں عبداللہ صاحب آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ علماء کا سلسلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا، علماء دین جی اس جی وقت سے موجود ہیں، تو کیا ہمارے اسلاف میں، سلف میں ایسے کوئی واقعات یا مثالیں موجود ہیں کہ علماء نے دین کا کام بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ کاروبار بھی کیا ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے، میں سوال یہ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک عالم دین کاروبار کرے گا تو پھر وہ اپنی تحقیق، تصنیف یا تعلیق کا جو کام ہے یا مدرسے میں پڑھانے کا کام ہے وہ کس وقت کرے گا؟ کیونکہ وہ بھی ایک پوری یعنی ڈیوٹی ہے اور وقت اس کے لیے درکار ہوتا ہے. جب کاروبار کرے گا، اپنے کام میں مصروف رہے گا، تو یقیناً وہ تھک جائے گا، اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ پھر کیسے دعوت اور تبلیغ کا کام یا پڑھانے کا کام کیسے کرے گا؟ کیا ہمارے اسلاف میں ایسی کوئی مثالیں موجود ہیں؟ جی، آپ کا سوال جو ہے وہ بہت اچھا ہے. سب سے جی پہلی بات تو دیکھیں کہ میں نے جیسا کہ بالکل آغاز میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک باقاعدہ ڈیوٹی ہے. ہم اس کو ایک ڈیوٹی کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ امامت جی ایک ذمہ داری ہے، خطابت ایک جی ذمہ داری ہے، جی تدریس ایک ذمہ داری ہے، وہ بھلے ناظرہ قرآن پڑھانا ہی کیوں نہ ہو، حفظ جی جی قرآن کی. بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ قرآن مجید کو حفظ کرانا جی یہ دنیا کی سب سے بڑی اور مصروف ترین ذمہ داری ہے. جی آپ اندازہ کیجئے کہ فجر کے بعد قاری صاحب پڑھاتے ہیں، ظہر سے جی پہلے تک یعنی کوئی 11-12 بجے تک مدرسوں کا شیڈول ہوتا ہے، کلاس ہوتی ہے، جی پھر ظہر سے جی جی عصر تک دوبارہ کلاس ہوتی ہے، پھر جی عصر سے مغرب تک کا وقفہ ہوتا ہے، اور مغرب سے عشاء تک پھر کلاس ہوتی ہے. جی آپ جی یقین کریں کہ کیا ایسا شخص کوئی آپ معاشرے کا دکھا سکتے ہیں کہ جو اتنی مصروف زندگی گزارتا ہو سارا دن؟ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ؟ معاشرہ واہ بھلے ان قرآن پڑھانے والوں کو معمولی خیال کرے، لیکن نبی جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے یہ جی قاری قرآن کی، معلم قرآن کی جو ہے وہ اتنی عظمت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے بہترین مسلمان قرار دے رہے ہیں. جی تو جی یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، لوگ ان کو ذمہ داری نہیں صرف جی جی ڈیوٹیاں ہوا کرتی تھی حکومت، تو ان کو ظاہر ہے اس کے وظائف دیے جاتے تھے. آپ جی دیکھیے جی عاملین زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے باقاعدہ، عاملین جی زکوٰۃ. پھر جی آپ جی دیکھیے جب تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے تھے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی جو مالی امداد تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے ہوں گے؟ جیسے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن میں بھیجا تبلیغ کرنے کے لیے، تو جی جی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مالی امداد، ان کے پیچھے سے ان کے بچوں کی کفالت، یہ ذمہ داری یقیناً جو ہے وہ حکومت وقت کی یا جس نے بھی یہ ذمہ داری اٹھا رکھی ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ عالم کی جو ہے وہ کرے. اسی طرح تاریخ ہمارے اسلام میں سامنے ہم جی جی خلفائے ہمارے راشدین کی مثالیں ہمارے سامنے ملتی ہیں. حضرت جی جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگائی قرآن مجید کو جمع کرنے پر. اب یہ ذمہ جی داری تھی ایک باقاعدہ، تو انہوں نے جی ان کا وظیفہ مقرر کیا تھا. جی اسی جی طرح آگے ہم چلتے ہیں، مثالیں ہمارے پاس سلف صالحین کی ملتی ہیں، محدثین کرام کی ملتی اس ہیں. امام جی جی زہری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال جی ایک جی موجود ہے کہ عمر بن جی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 5ویں جی خلیفہ راشد ہم شمار کرتے ہیں، انہوں نے ان کا جی باقاعدہ وظیفہ مقرر کر رکھا تھا. جی اسی طرح جی اور بہت سارے علماء کی مثالیں، محدثین کی مثالیں، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کا میں نے واقعہ پڑھا کہ ایک جی مرتبہ جو ہارون الرشید جو وقت کے خلیفہ تھے وہ حج پر جی جانے لگے تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. مطلب ان حکمرانوں کا یہ عالم تھا کہ وہ یعنی علماء بادشاہ کے دربار میں نہیں جاتے تھے، بلکہ جی بادشاہ جو تھے وہ علماء علماء کے پاس جانا درمیان اپنے لیے اعزاز جی سمجھتے تھے. تو جی جی ہارون کیا اچھا الرشید حج پہ جانے لگے تو وہ جی حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کو کسی کوئی خرچے کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کا کوئی قرض تو آپ کے اوپر نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی جی ہاں میرے ذمہ جو ہے وہ قرض ہے. تو انہوں نے جی ان کا قرض بھی ادا کر دیا جتنی رقم تھی، جی اور ان کے لیے ماہوار وظیفہ جو ہے نا وہ بھی جاری کر دیا. اسی جی طرح ہم بڑے بڑے کام دیکھتے ہیں، ہمارے جی اسلاف نے بہت بڑے بڑے کام کیے، کتابیں تصنیف کی، حدیث کی جی شروحات لکھی، قرآن مجید کی جی تفاسیر لکھی. تو یہ مثالیں جی جی ہمارے سامنے موجود ہیں. حافظ ابن جی حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جب فتح الباری لکھی تو وقت کے حاکم نے ان کو اس قدر بڑی رقم جو ہے وہ اس کے ہدیے کے طور پر، انعام کے طور پر دی جی کہ اگر آج ہم جی اس کا موازنہ کریں تو وہ آج کے جی جی زمانے میں کروڑوں روپیہ بنتا ہے، کروڑوں روپیہ بنتا ہے. جی جی تو جی اچھا آج عبداللہ صاحب، جی میرا میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیونکہ وقت بھی ہمارا ختم ہونے والا ہے، تو جی میرا جی سوال اب یہ ہے
کہ علماء کرام کی حکومت اور جو ذمہ داری ہے انتظامیہ کی، مسجد یا اداروں کے جو انتظامیہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے کوشش کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق یہ ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جی جی ظاہر ہے کہ آج کل کے دور میں اخراجات بڑھ گئے ہیں، ضروریات زندگی وہ بڑھ گئی ہیں. تو آپ علماء کو اس دور میں کیا مشورہ دیں گے کہ انہیں کون کون سے ایسے کام کرنے چاہیے کہ جو ان کی دینی جو سرگرمیاں ہیں اس کے اوپر بھی اثر انداز نہ ہو، اور ان کی جو آمدنی ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے، اور وہ اپنی جو روزمرہ زندگی ہے اس کے معمولات کو اچھے انداز میں گزار سکے؟ یعنی آپ جی کیا اس جی بالکل. جی اس میں ماضی قریب میں ہمارے بہت سارے علماء جو تھے وہ اس کی مثالیں باقاعدہ، جہاں میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ علماء جی کام کرتے ہیں اور جی عمرا وہ ان کی جی خدمت کرتے ہیں. جہاں اس کی جی مثالیں موجود ہیں وہاں جی دوسری طرف ہمیں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ہمارے بہت سے محدثین، بہت سے جی مفسرین، بہت سے فقہا وہ جی ہمیں کام کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. کوئی جی عالم جو ہے وہ درزیوں کا کام کر رہا ہے، کپڑے سی رہا ہے، کوئی بڑھئی جی ہے، جی کوئی ساتھ حکمت کا کام کر رہا ہے، کوئی جلد سازی کا کام کر رہا ہے، کوئی جی خطاطی کر رہا ہے، لکھ کر کتابیں لکھنے کا کام کر رہا ہے. تو مطلب اس طرح جی کے مختلف کام جو ہیں وہ علماء کرتے رہے ہیں. اور ابھی ماضی قریب میں بھی بہت سارے علماء کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ وہ انہوں نے حکمت کا شعبہ ساتھ اختیار کیا، وہ جی تدریس کے ساتھ، امامت خطابت کے ساتھ ساتھ وہ حکمت کیا کرتے تھے، جی درزیوں جی کا کام کیا کرتے تھے بعض علماء. تو جی خطاطی بہت سے علماء ہمارے کرتے رہے ہیں، کتابت کرتے رہے ہیں، جی کتابوں کو لکھ کر، کیونکہ اب اس کی ایک نئی شکل جو ہے وہ کمپوزنگ ہمارے سامنے آ گئی ہے. تو جی جی علماء کرام بہترین. یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر، یہ اتنا باعزت جی پیش کام ہے کہ کسی کو جی معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ امام صاحب ہمارے، یہ ہمارے خطیب صاحب، ہمارے قاری صاحب جو ہے نا وہ جی کوئی کام کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کر، ایک کمپیوٹر گھر میں جی رکھ کر، تو باعزت جی طریقے سے جو ہے نا وہ یہ کام کر سکتے ہیں. کمپوزنگ کا کام ہے، اسی طرح جی ڈیزائننگ کا کام ہے. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. جی کمپوزنگ جی کا کام ہے، ڈیزائننگ کا کام ہے. چند جی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کے اندر مہارت حاصل کر کے انسان یہ کام کر سکتا ہے. اور جی اسی طرح آن لائن آج کل ٹریڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہی ہے. آپ جی گھر میں بیٹھے ہی کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ بازار سے لا کر اس کو آن لائن جو ہے نا وہ اس کو بیچ سکتے ہیں. اور جی اسی سے ملتے جلتے بہت سارے کام کہ جی جس سے انسان کی شخصیت بھی مجروح نہیں ہوتی ہے. جی یعنی جی انسان کی ظاہر ایک پرسنالٹی ہے، جی امام صاحب کی ایک شخصیت ہے، ایک پرسنالٹی ہے، خطیب صاحب کی جی ایک شخصیت ہے. تو جی ویسے تو کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا روزی حلال کمانے کے لیے وہ برا نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک جی ایسا پیشہ کہ جو امامت کے ساتھ میچ کرتا ہو، خطیب جی صاحب کے ساتھ، اس کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کرتا ہو، تو انسان کو ایسے بہت سارے کام جو ہیں وہ مل جاتے ہیں جی کہ جی جو گھر میں بیٹھے ہوئے وہ عالم دین جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر وہ کام کر سکتا ہے. اور جی جی اس سے اپنے زندگی کے جو اخراجات ہیں، جی اپنی ضروریات جو ہے وہ ضروریات ان کو پوری کر زندگی اس سے سکتا ہے. اپنی جو ہے نا وہ پوری کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے جی کچھ بالکل. جو ساتھی ہیں جو اپنے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کچھ جی جی سوال بھی کر رہے ہیں. تو ان میں سے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا علماء کی بھی کوئی یونین ہونی چاہیے جیسے ڈاکٹروں کی ہوتی ہے، وکیلوں کی ہوتی ہے، اور وہ بھی جو ہے نا احتجاج کرے اور اس طرح کے ایشوز جو ہیں انہیں اٹھا کے علماء کے حقوق جو ہے وہ انہیں دلوائے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ احتجاج تو دیکھیں ہم نہیں کر سکتے، لیکن مطلب یہ مناسب نہیں سمجھتے ہیں اگر. لیکن میں یہاں پر عرض کروں کہ ہمارے شیخ محترم عزیز دوست شیخ خضر حیات حافظہ اللہ نے یہ قدم اٹھایا ہے. اس وقت جی یہ جی ہمارا آن لائن پروگرام آپ جس پیج سے دیکھ رہے ہیں علماء کے نام سے، یہ جی شیخ جی خضر حیات حافظہ اللہ نے اس پیج کا آغاز کیا ہے. تو یہ صرف ایک جی پیج نہیں ہے بلکہ یہ ایک بلکہ تحریک ہے. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے بہبود علماء کے نام سے یہ کام شروع کیا ہے. جی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جی علماء کو جو ہے نا وہ ساتھ ملا کر اور عوام کے جی اندر یہ آواز اٹھانا چاہتے ہیں کہ علماء جی جی معاشرے کا ایک اہم رکن ہے. آپ ان کی جی قدر کو، ان کی اہمیت کو سمجھیں اور جی ان کے حقوق جو ہیں وہ ادا کریں. تو ان جی کے عبداللہ یہ شیخ خضر حیات حافظہ اللہ جو ہیں ان کے پروگرام میں یہ پروگرام بھی انشاءاللہ شامل ہے کہ جی وہ مطلب مستقبل قریب کے اندر وہ یہ پروگرام رکھتے ہیں کہ وہ علماء کو جی اکٹھا کر کے اور جی علماء جی کے لیے مختلف ورک شاپس رکھیں. ان میں جی مطلب جی مثال کے طور پر یہ ڈیزائننگ کا ہے، آج کل یہ کام چل جی رہا ہے. جی سوشل جی میڈیا کے اوپر
पोस्ट डिजाइनिंग का काम एक माशाल्लाह जी अच्छा चल रहा है, कंप्यूटर के ऊपर भी और मोबाइल के ऊपर भी, हत्ता कि आप एक अच्छी जी जी पोस्टें डिजाइन कर सकते हैं और उसके लिए जी इसको आप प्रोफेशन के तौर पर इख्तियार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये काम कर भी रहे हैं। इसी जी तरह जी वीडियो एडिटिंग का काम है, हमारे बहुत सारे उलमा अपने जी दुरूस वगैरह, अपने खिताबात वगैरह रिकॉर्ड जी करते हैं और फिर उनको उनकी एडिटिंग की जरूरत पड़ती है तो वो दुनियादार लोगों के पास जाकर ये काम करवाते हैं। तो अगर बहुत हमारे उलमा की खुद काम आता हो, वो खुद जी अपनी वीडियोस के ऊपर की एडिटिंग का काम भी खुद कर सकते हैं और जी इसको जी पेशे के तौर पर भी इख्तियार कर सकते हैं, और ये ऐसा जी काम जी है कि ये घर में बैठे हुए हो सकता है। जी 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 अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और मैं आखिर में अपने नाजरीन से ये कहूँगा कि ये जो बहबूद उलमा व असातिज़ा, ये एक तहरीक शुरू की है, ये एक मिशन है जो जिसका ये मकसद है कि उलमा और असातिज़ा के हुकूक का अवाम में जो शऊर है वो बेदार किया जाए कि उलमा और असातिज़ा और मसाजिद के जो आइम्मा हैं इनके हुकूक का ख्याल रखें, इनकी कदर करें। क्योंकि ये मुआशरे में जब अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है, बुराई से रोकना, नेकी का हुक्म देना, ये काम जब तक सर अंजाम देते रहेंगे, हम अल्लाह के अजाब से बचे रहेंगे। क्योंकि ये इस्तिगफार भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं और लोगों को भलाई की तरफ बुलाते भी हैं। ये एक मिशन है इसका। तो नाजरीन, हमारा ये आज का पहला प्रोग्राम था और अगर आप इन प्रोग्रामों को पसंद करेंगे और आप लोग जब अपनी दिलचस्पी का मुजाहरा करेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह के मौज़ूआत को लेकर हम वक्तन फ़वक्तन हाजिर होते रहेंगे। तो आपने इस प्रोग्राम से मुतालिक इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार करना है कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और मजीद आप जो इससे मिलते जुलते मौज़ूआत हैं वो हमें आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं और इंशाल्लाह हम उन मौज़ूआत को भी डिस्कस करेंगे, उन मौज़ूआत के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।